وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جیسا خطاب حضرت نے کہا ہے نا کہ ہم نے ویسا خطاب سننا ہے، تو وہ فیڈ بیک سے وہ خطاب سنایا جاتا ہے، رسپانس سے. کہ اگر تسی رسپانس نہیں دیو گے تو مینوں بھی ٹرخانا آندا ہے. میں استاد ہاں، میں ساری زندگی پڑھایا ہے شاہ جی کی بلا تقریراں تے میں بعد میں شروع کی دیا نے تے مینوں ٹرخانا آندا، میں بھی ٹرخا دیواں گا. اگر تسی واز سننا ہے، خطاب سننا ہے تو فیڈ بیک دینا پینا ہے. کیوں جی مولانا غلام حسین صاحب؟ مطلب فیڈ بیک دینا پینا ہے کہ ہوں ہاں کوئی ماشاءاللہ میری آنکھ چک پا کے تقریر سنو، میں تہاڈی آنکھ چک پا کے تقریر کراں، مینوں بولن دا مزہ آوے، تانوں سنن دا مزہ آوے. مطلب تسی بھی سجے کھبے ویکھ رہے ہو، میں بھی کان کھرک رہا ہوں، تو پھر تقریر کرنے دا مقصد کی؟ ٹھیک ہے نا، مینوں ویکھ کے تقریر سنو، سجے کھبے نہیں ویکھنا. ہن جنوں سید زادے دی بارگاہ وچ بیٹھے ہو، اچھا بولو نا یار. 1000 سال پرانا سید، جی ہاں مطلب 1000 سال تو سمجھ آئیے نا. 1004 سال 1947 کا سید نہیں ہے، اچھا بولو. اور حسینی سید. اس واسطے محبت نال جنوں درود شریف پڑھنا ہوندا وے، جڑا درود شریف پڑھن نو جائز سمجھدا ہے تے جیدہ ایمان عقیدہ اے وے کہ زبان مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے، انہیں پڑھنا ہے. جیدہ عقیدہ ہے کہ زبان حضور دے صدقے نہیں ملی ہو بے شک نہ پڑھے. جیدہ عقیدہ ہے کہ زبان حضور دے صدقے ملی ہے، انہیں درود شریف پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو ایک میں پرانا شعر پڑھ لوں. مطلب کوئی یہ نہ ویرو جڑے خطیب بیٹھے نے مولانا رب نواز صاحب تو سلطانی صاحب تے کہن کے جی استاد اور پرانا ہی شعر پڑھ گئے ہیں جی، یہ کیڑی کمال دی گل سی. انہاں کولوں بھی تو ڈر لگدا ہے نا. تو اگر اجازت ہوئے تو پرانا شعر پڑھنا. درد و آلام، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دے، یعنی ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا کیا ہے؟ ہم سادات کے قدموں میں کیوں آتے ہیں؟ ہمیں یہاں سے کیا ملتے ہیں؟ ہم ان کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ اور میں شاہ جی قبلہ یہ شعر دے انتخاب دی وجہ ہے کہ ہونے جدو انہوں نے حکم کیتا کہ طرز نال تقریر کرنا تے میں کہہ دی مناسبت نال شعر ذہن جس واسطے آیا کہ میں جدو صاحب عرس حضرت سید موسیٰ زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بارے ذہن سازی کر رہا سی، پڑھ رہا سی نا، تے میں پتا چلا کہ او وقت دے مجذوب سن تے کلندر دوران سن. ٹھیک ہے نا، تے او جتھے بیٹھ جاندے سن بیٹھے رہندے سن. اچھا اس وقت ہندو جڑے سکھ ہندوآ دی عورتاں آپ دا مذاق اڑاندیاں سن، آپ نو اس گل دی کوئی ٹینشن نہیں ہوندی سی. تے ایک ہندو عورت جی دی بیٹی لا علاج ہو گئی سی، وہ آئی نا تے کسے پاسوں کوئی خیر نہ پئی تے سید زادے دی بارگاہ چاہ کے کیا کہ میری بیٹی نو شفا نہیں مل رہی. تے آپ جتھے بیٹھے سن اتھوں ہی مٹی چکی، فرمایا اے لے جا، اے لے جا تے جا اپنی دھی نو کھوا دیں. انہیں جا کے وہ مٹی دیتی، وہ دی بیٹی ٹھیک ہو گئی. اس وقت صرف لاہور ہی نہیں، چار داغے عالم میں پتہ چل گیا کہ سید زادہ جتھے بیٹھا ہے قدمہ دے نال
تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا اور تھوڑا آگے ہو جاؤ. تاجدار ختم نبوت. اچھا ماشاءاللہ. اب سننا ذرا. اب اس تناظر میں میں نے یہ شعر منتخب کیا کہ درد آلام علم دی جمع ہے تے او دا معنی بھی درد دیئے. جنہاں نو درد دی دولت مل جاندی انہاں کو سانو کی لفظ ہے. اے ہے اس گل دی. اچھا آگے بھی تائید چاہ گئے ہو، سمجھ آئیے نا. درد آلام درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. اور تھوڑا کو ہٹنا میں نہ ویک کے اشارہ کرنا. پھر سنو. درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں سمجھے. میں نے سمجھایا کیا ہے. صرف اللہ اللہ، فقط اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ والے ہیں جو ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں. اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، زعماء ملت، قائدین اہل سنت، خاص طور پر فخر السادات سید السادات حضرت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس مرکز کے خطیب روحانی قائد میرے برادر مکرم نازش اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ندیم قمر صاحب زیدہ شرفہو، پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں. عرس شریف کی تقریب ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے ہر اس بندے کو جس نے اس آستانے کے حوالے سے، عرس شریف کے انعقاد کے حوالے سے اور سید زادے کے اس مرکز کی آباد کاری کے حوالے سے کسی دور میں بھی اپنی خدمات اور سروسز پیش کی ہیں. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پرخلوص نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. سنی بڑا خوش نصیب ہے. ہون میری تقریر شروع ہو گئی. اس تو پہلے تعارف سی، انٹروڈکشن سی، انٹر لنک سی. تو نال میں اپنا کی کہندے نے جناب
ذہن ملا رہے سی، میں پڑھ رہا سی بھی کی کچھ کرنا ہے، بندے ویکھ رہا سی، ٹھیک ہے نا. وہ ہن میں سمجھ گیا کیڑا بندہ کس مزاج دا. کئی بندیاں کو میں ڈر رہا، کئی میرے کو ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ تے انج دا بیٹھا سجے پاسے کہ میں بالکل ہی وہ کو ڈری جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہن تقریر شروع ہو گئی. سنی بڑا خوش نصیب ہے، اونچا بولیے نا، اونچا بولیے. سنی بڑا خوش نصیب ہے. اللہ نے سیدوں کی محبت کے لیے سنی کے سینے کو منتخب کیا. تھوڑی دیر بعد لا لینا، آلے میں نے انہوں نے جگہ لینا. اللہ نے ولیوں کی محبت بھی سنی کو عطا کی ہے. اللہ نے علماء کی محبت بھی سنی کو عطا کی ہے. اللہ نے آل بیت کی محبت بھی سنی کو عطا کی ہے. اللہ نے نبی کے صحابہ کا ادب بھی سنی کو عطا کیا ہے. اور سب محبتوں کی جان، سب محبتوں کی روح، سب محبتوں کی اصل اور سب محبتوں کی محبت، آمنہ کے لال کی محبت بھی اللہ نے سنی کو عطا کی ہے. سنی کو اللہ نے محبت کرنے والا بنایا. یہ ڈاکٹر صاحب ابھی خطاب فرما رہے تھے، جگر گوش شاہ و جانشین شہید پاکستان. بڑا علمی فکری خوبصورت تربیتی خطاب تھا، بڑا ایمان افروز پریکٹیکل خطاب تھا. مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی تھی. جو سن رہے تھے، جو بعد میں آئے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہمارے بزرگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے. توجہ، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ایمان ہے اور پھر عمل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب سنو، میں اس کے اندر ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ جس طرح نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، جس طرح صدقہ و خیرات عمل ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کے محبوبوں سے اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنا بھی ایک عمل ہے. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا بھی ایک عمل ہے. یہ بھی عمل ہے، یہ عمل ہے، اور یہ عمل مطلوب ہے، یہ عمل محبوب ہے، یہ عمل محمود ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کہا گیا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. یہ محبت اگر عمل نہ ہوتا تو میرے لجپال نبی یہ کیوں فرماتے کہ یا اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے. محبت بھی ایک عمل ہے، اور سنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے بھی محروم نہیں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انعام یافتہ طبقے کی محبت کے پھول سنی کے دامن میں ڈال دیے ہیں. سنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت والا بنایا. کہو ذرا سبحان اللہ. سنی کو اللہ نے محبت والا. اب جب میں سنتا ہوں نا، سوچتا ہوں کہ سنیوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں، سنی الجھ رہے ہیں، سنی سینگ پھنسا رہے ہیں، کس بات پہ؟ صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا کوئی اور لڑے تو لڑے، ارے سنی کی لڑائی تو بنتی نہیں ہے. کیوں بنا؟ اس لیے کہ سنی تو میرے مصطفیٰ کے ہر بال سے پیار کرتا ہے. جو مصطفیٰ کے بال سے پیار کرتا ہے وہ نبی کی آل سے کتنا پیار کرتا ہوگا. وہ سنی جو مصطفیٰ کے بال سے پیار کرتا ہے. یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے، امام ابن سیرین، یہ تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے امام اور جلیل القدر تابعی ہیں. تو وہ کہتے ہیں لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَارَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. کہا اگر میرے پاس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہو اور پھر مجھے کوئی کہے کہ کائنات کی دولت لے لو اور یہ بال مجھے دے دو، تو کہا میں ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گا، مصطفیٰ کے بال کو سینے سے لگا دوں گا. تو سنی جو نبی کے بال سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ نبی کی آل سے کتنا پیار کرتا ہوگا. جو مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزی کدو شریف کا ادب کرتا ہے، وہ نبی کے صحابی کا کتنا ادب کرتا ہوگا. سنی نبی کی آل کا بھی نوکر، نبی کے صحابہ کا بھی نوکر، میرے مصطفیٰ کے ہر حوالے سے پیار کرنے والا سنی ہے. اور یہی محبت انشاءاللہ العزیز کام آئے گی.
ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ بات بھی آپ نے بہت سارے احباب سے سنی ہوگی، اور اس کا ایک حصہ سنا ہے، جو اصل محبت والی عشق والی بات ہے وہاں پر عام طور پر بات کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ جو حدیث شریف میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، سبحان اللہ کہیے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، موجم طبرانی میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ حدیث دیا 8 کتاباں دا نام میں نے چھڑیا ہے، انہاں 8 کتاباں میں پڑھی ہے، حوالہ میرے کو نوٹ ہے، لیکن انہاں نال بھی زیادہ کتاباں، تھوڑی جی آواز گھٹ کرو، تھوڑی آواز گھٹ کرو، جس طرح کو گھٹ سی آواز بھی گھٹ کرو۔ لوگ عام طور تے بولن والے کہندے نے آواز وداؤ وداؤ وداؤ، ہاں نعت خان کہندے نے ہور کھول، میں کہنا گھٹاؤ، بندیاں دے کان اپنے نے، ٹھیک ہے نا جی، ایک کان انہاں دے اپنے نے، انہاں نے پردے بھی سلامت رہنے چاہیے، آواز گھٹاؤ، باندھی جگہ ہے اس واسطے شور تو آوازار ہو رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری گل وچ اتنی انوالومنٹ کیوں نہیں ہو رہی، آج تک فقیر دی گفتگو کدی انج ہویا ہی نہیں، لیکن شور ہے ذرا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا جو اچھا کر سبحان اللہ۔ حدیث کی 8 کتابوں کا میں نے نام لیا ہے، ان 8 کتابوں میں سے کسی ایک میں بھی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ حدیث کا ایک حصہ آپ نے سنا، لیکن میں اصل حصہ وہ سنانا چاہتا ہوں جو اس سے آ گیا، وہ بڑا محبت والا ہے۔ یہ جو میں نے موضوع شروع کر دیا نا، جو بات میں نے شروع کر دی ہے، اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ بیٹا ٹھہرو بیٹا، بیس میڈ نہیں بند کرنا، بیس نہیں بند کرنا، آواز گھٹ رہے، صرف والیوم لیول گھٹ کر۔ میرے آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے، بولو، سرکار کی کچہری سجی ہوئی ہے، ہاں نبی کے نوکرو، آج 14 صدیاں گزرن تو بہت، اگر نبی دی گل چنی چاسے تے نبی دے دیدار دی کنی لذت، واہ واہ، اے ہوئی نا گل، ہون ہوئی نا گل، ہون ہوئی ہے تو انہیں سمجھ، اس واسطے تیارے پہ کھڑی فرما دینے، دیکھو نا، کوئی بھی موضوع ہوئے کہ اسی سرکار دی گل شروع کرنے ہیں، کیونکہ مرکز میرے مصطفیٰ نے جنہاں نو عزتہ ملی نے، سرکار دے درباری جو ملی نے، عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رومی کشمیرہ فرما دینے، کک سواد نہیں مصری اندر تے کھنڈاوی چک ڈٹھیاں، سرکار کی کچہری ہے تے شاہ جی دے مرید جدو شاہ جی دے سامنے بیٹھ دینے، اللہ دی قسم انہاں دی خواہش ہوتی ہے کہ چہرے تو نظر نہ ہٹے، ٹھیک ہے نا، اسی چاہنے اپنے اسی مرشد نو دیکھیے، اپنے استاد نو دیکھیے، اپنے مقتدیٰ نو دیکھیے، اپنے پیشوا نو دیکھیے، تے نبی دے یارہ دی، نبی دے صحابہ دی بھی اے ہوئی خواہش ہوتی سی، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی سی۔ اللہ دی قسم مصطفیٰ کی مجلس ہے، ایک بیٹھتے سن جویں سرات دے پرندے بٹھا دیتے میں، کاننا علی رؤوسہم الطیر، کاننا علی رؤوسہم الطیر، انج سر جھکا کے بیٹھ دینے کہ جویں سر چکیا تے پرندہ اڑ نہ جاوے، ترچیاں نگاواں نال رخ یار ویندے نے، ترچیاں نگاواں نال جے او ویکھے تے میں نہ ویکھاں، جے میں ویکھاں تے او نہ ویکھے، انہیں نصیب کتھوں لے آواں، میرے ویکھن دے وچ ویکھے، میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ اللہ دی قسم صحابہ انج بیٹھ دے سن، اوئے مجھے ایک گل یاد آ گئی،
بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنا دے ہوتے سر فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی ہے کہ حضرت سید امام علی رضا امام علی رضا سید زادہ آل نبی اولاد علی تھوڑا اچھا بولو گلشن زہرہ دی حسین گلی گلشن مولا علی دا مہکدا ہویا پھول اوے سید زادہ جنہ دے بارے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو اے نور تیرا سب گرانا نور کا چلو ایتھے نہیں بولے تو ایتھے بولنا اعلیٰ حضرت نے کیا اعلیٰ حضرت کہنے لگے پارہائے صحف اے ہون بیٹا ٹھیک چل رہے ہیں راضی رہو تیری میری ناراضگی کوئی نہیں میں تینوں انعام دے کے جاؤں گا تو تے میرا بچہ کوئی پوتا پڑ پوتا شاگرد لگدا ہوئے گا میں پتہ ہے علاقے بڑے بڑے علماء میرے شاگرد نے تے ہون ٹھیک چل رہے ہیں بس ہون چھیڑی نا ہاں نصیر صاحب دا کیڑے نصیر صاحب اچھا چلو پھر میرا استاد بھائی ہو گیا نا یار حد ہوگی پھر گل ختم ہوگی میں بھی انہوں دا شاگرد ہاں گل موک گئے سبحان اللہ اچھا آپ کو جا پانی دے جیڑی میں گل ہون شروع کرن لگیا نا تو انہوں کچھ سمجھ آئے گی کمپلیٹلی سمجھ علماء نو آئے گی لیکن تو انہوں مزہ ضرور آئے گا سادات دی شان بیان کر دے ہویا آل نبی دی گلشن زہرہ کی حسین کلیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت پتہ ہے کی کہنے ہیں اعلیٰ حضرت کہنے ہیں پارہائے صحف بس شاہ جی نے واہ کہہ دیتا ہے گل پوری ہو گئی میرے آنے دا مقصد پورا ہوگا اور میں باہمیں تقریر تھے ہی چھڑ کے چلا جاؤں پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام موج مہر ہدا موج بہر ندہ روح سخاوت پہ لاکھوں سلام اگے گل غور نال سننا اعلیٰ حضرت کہندے نے شہد خار لعاب زبان نبی امام علی مقام دے بارے جنہ دے شہزادے نے حضرت سید موسیٰ زنجانی رحمت اللہ امام حسین دے بارے اعلیٰ حضرت کہندے نے شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں درج نجف مہر برج شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام آقیے ساقیانے شراب طہور زین آلے میں تے کیسی علماء نو سمجھ آئے گی علماء داد دین گے علماء کسی اور کام لگ گئے نے صدقے بھائی تو آڈے جدو بندہ کروں ہی ڈھے جاوے ہاں وہ اپنی کمپنی نال نہ کھڑوے پھر باقیاں نے کچھ داد دینی ہے بھائی سبحان تسی اتھے بیٹھ کے ویکھو تقریر شروع کرو میں اٹھ کے داد نہ دواں پھر کہنا پانی دے گیا اسلم شکوری صاحب کا بیٹا ہے اسلم جی اچھا ماشاءاللہ جی سلامت رہے اللہ کریم انہوں نے درجے بلند فرمائے گی انہوں نے حفاظت فرمائے ایک گال اثر وچ میں آئی سی میں تاں متوجہ کیتا گال ایک ایسی آئی سی جیڑ میں شیر پڑھے نے کی اعلیٰ حضرت نے باقیے ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام ہون سنو اعلیٰ حضرت نے شان بیان کی تھی نبی دے گھرانے دے ہر فرد دی شان بیان کردیاں پھر اعلیٰ حضرت نے کیا ہون میں گل مقامہ کیونکہ سید تے قیامت تک آن گئے
ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جیڑا اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے کہے میں یزید دی اولاد چواں، میں شمر دی اولاد چواں، میں خولی دی اولاد چواں، لیکن لکھا ایسے ملیں گے جیڑے سر فخر نال بلند کر کے کہیں گے میں حسن دی اولاد چواں، حسین دی اولاد چواں۔ اچھا بولو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت نے کہا میں کس کی بات کروں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا میں بات یہاں ختم کرتا ہوں، پہلے بائی نیم سیلوٹ پیش کرتے رہے، بابا جی خراج تحسین پیش کرتے رہے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے کہا چلو آؤ گال مکائیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، اے سمجھنا والی گل سی جدے واسطے میں گراؤنڈ بنائی سی، جتنے ہیں شہزادے، جتنے ہیں شہزادے، جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا ہن گل کر رہا سی سیدزادے حضرت امام علی رضا۔ میں تقریباً میری تقریر جڑی ہے نا سمجھو 2/3 ہو گئی، 1/3 رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ جنہیں نہ لڑنا رل جاؤ، جنہیں نہیں لڑنا تو میں نس جانا ہے، سبحان اللہ اونچا آکھو ذرا۔ اچھا جی، حضرت امام علی رضا، اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف کے اندر لکھے حضرت امام علی رضا سیدزادہ آل نبی اولاد علی نیشہ پر تشریف لے آئے تے حضرت سید امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نے اپنے چہرے دے اٹھے نقاب کیتا ہویا سی تاکہ کسی نوں پتہ نہ چلے، میں آواں اپنا کم کر کے چلا جاواں، لوگ آ جاندے سن، لیکن میں کہ سیدزادہ آوے تے نبی دے نوکرانوں پتہ نہ لگے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ پھل ہووے خوشبو نہ ہووے، خوشبو چنگی ہووے انہوں دسنا نہیں پیندا، انہوں دسنا نہیں پیندا، خوشبو خود بخود بول دیئے۔ حضرت امام علی رضا پورا نیشہ پور گھومڑ کے آ گیا استقبال واسطے، استقبال کیتا، ہزارہ لوگ نے استقبال کر کے لے کے گئے، سیدزادے یعنی شان طریقے نال بٹھایا، سیدزادے دی بارگاہ چرز کیتا کہ او نبی دے شہزادے ذرا کرم فرماؤ، اپنا نقاب ہٹا دے ہو، دیدار عطا فرما دے ہو۔ جدو سیدزادے نے نقاب پلٹیا، لوگا دیا چیخاں نکل گئی، بے ہوش ہو گئے، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جدو ہوش آیا کہ ہر ایک دی زبان تے ہی کوئی جملہ سی، اگر میرے مصطفیٰ دی 8ویں پوشت چھاڑ والے سیدزادے دا اے حسن تے آمنہ دے لال دے حسن دا عالم کی ہوئے گا، آمنہ دے لال دے حسن دا کی عالم ہوئے گا، پھر میں کیوں نہ کہاں جب حسن کھایا، جب حسن کھایا کا جلوہ نما انواری کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا، ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ اگر ایک گل سمجھنی ہوئے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تے غازی علم الدین نو پوچھ لو، غازی عبدالقیوم نو پوچھ لو، غازی مرید حسین نو پوچھ لو، غازی ممتاز حسین قادری نو پوچھ لو، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے
محمد بن حسن شیبانی، کیا بات، کیا بات، کیا بات. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی ساڑھے حنفیاں دے تین بڑے اماماں دے وچوں ایک امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف، تیسرے امام محمد بن حسن شیبانی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لاڈلے شاگرد، ایک طرفین دے وچ بھی نے صاحبین دے وچ بھی نے. لو جی اس گل تے سبحان اللہ بھائی جان کہہ رہے ہیں، دیکھ لو، حالانکہ انہوں نے نہیں پتا طرفین تے صاحبین کی نے، تے علماء اگر اس گل تے سبحان اللہ نہ آکھن تو پھر میں تواڈے واسطے کہنا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ تے انہاں دی محبت دا تقاضا ہے. اچھا امام محمد بن حسن، امام محمد طرفین وچ بھی نے صاحبین وچ بھی نے، اور امام محمد تیرا تے میرا او امام ہے، میرے نبی دا او غلام ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر دا حسن بھی دیتا، باطن دا حسن بھی دیتا. باطن دا حسن سے ان کے امام محمد نے 990 کتاباں لکھیاں. کتنیاں کتاباں؟ 990. تے کدوں لکھیاں؟ جدو کمپیوٹر نہیں سی، فوٹو سٹیٹ مشیناں نہیں سن، ریسرچ ٹیماں نہیں سن، ادو 990 کتاباں لکھیاں. جامع الصغیر، جامع الکبیر، زیادات، مبسوط، اسی تو انہاں دے نام بھی ذکر نہیں کر سکتے. 990 کتاباں لکھیاں. ایک اندر دا حسن ہے تے باہر دا حسن، ظاہر دا حسن، چہرے دا حسن. امام محمد نو میرے رب نے اتنا عطا فرمایا، جیڑی گلی چوں لنگھ جاندے سن عیسائی ویکھدے سن، ویکھدے یہ کہندے ہویا کلمہ پڑھ لیندے سن، او لوگو جنہاں دا نکا محمد ایڈا سونا ہے، وڈا محمد دی کس. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان تاجدار ختم نبوت. نینا دا نکا محمد ایڈا سونا ہے، وڈے محمد دی کی شان ہوئے گی. تے وڈے محمد دی شان یہ ہے کہ یوں تو لاکھوں باج بھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سجا پاسا کمزور ہے، یہ نہیں بول دے مفتی صاحب لگتا ہے توڑی کانڈ پیچھے بیٹھے نے. حالانکہ سجے پاسے نو تکڑا ہونا چاہیے. ادھر میں خدا طالب علم نے، ہاں بس بس پھر سمجھ آگئے، بڑے ڈاٹے ہوندے نے. توبہ توبہ. یوں تو لاکھوں باج بھی ہیں، آپ سا کوئی نہیں. یوں تو لاکھوں باج بھی ہیں، آپ سا. جیدہ ایمان ہے کوئی نہیں ہے، بٹ صاحب دی طرح انج کر دیو کوئی نہیں. یوں تو لاکھوں باج بھی ہیں، آپ سا کوئی. یوں تو لاکھوں باج بھی ہیں، آپ سا کوئی نہیں. ایک محبوب خدا ہے، دوسرا کوئی نہیں. آؤ میں گل جڑی شروع کیتی سی او ختم کر کے تے تقریر ختم کر. میں کہ نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، یاد ہے تو انہوں 8 کتاباں دا نام لیا سی. ایک حدیث سنان لگیا سی تے موضوع ایتھو سی کہ سنیاں نو اللہ نے محبت والا بنایا، تے محبت بھی ایک عمل ہے، تے اے عمل رائے گا نہیں جائے گا. اے عمل رائے گا، دوسرے عمل میرا رب قبول کرے نہ کرے او دی مرضی، لیکن اے عمل کدی ریجیکٹ نہیں ہوئے گا. میں گارنٹی نال کہہ رہا ہوں. اچھا میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں راوی ایک بندہ آ گیا، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ متی الساعہ.
آقا سبحان اللہ. متسا یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ تے میرے نبی نے فرمایا اوہ بڑا پرجوش لگ رہے ہیں قیامت دے متعلق، لگتا ہے تنو قیامت دا بڑا انتظار ہے. وَمَاذَا عَادَتَّ لَهَا، اے دس کے تیاری کی کیتی ہے، عمل کی نے تیرے کونوں تیاری کی کیتی ہے. تے اگے بھی صحابی ہے، اچھا بول، اگے بھی صحابی ہے. اور اے نہیں ہو سکتا کہ صحابی ہوئے تے عمل نہ ہوئے، اے نہیں ہو سکتا کہ صحابی ہوئے تے عمل نہ ہوئے، نبی دا نوکر ہوئے، حضور دی مجلس بہن والا، اور پھر صحابی نو زیادہ عملہ دی لوڑ بھی نہیں. میرے نبی فرماندے نے جڑا صحابی نہ ہوئے غیر صحابہ احد دے برابر سونا خرچ کرن، میرا صحابی مٹھی بھر جو یا نصف مٹھی رب دی بارگاہ صدقہ کر دے وے، تواڈا احد دے برابر سونا میرے صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا ایمان نال دسو، اگر صحابہ ایمان نال دسو اگر صحابہ دی شان ہے تے نبی دے گھرانے دی کی شان ہوئے گی؟ جڑے نبی دے جسم دا حصہ نے، نبی دے جگر دا ٹکڑا نے، جڑے خون رسول نے، ٹھیک ہے نا، جڑے جنت دے مالک نے، جنت دے سردار نے، انہیں دی کی شان ہے. اچھا ہون میرے نبی نے فرمایا وَمَاذَا عَادَتَّ لَهَا، تیاری کی کیتی ہے. صحابی کو حالانکہ عمل سن، باوجود ہے کہ عمل سن، باوجود غور نال سننا، باوجود ہے کہ عمل سن، لیکن صحابی نے عرض کیتا دو روایتاں دے مختلف الفاظ نے، میں دو میں کوٹ کر دینا. ایک روایت لفظ نے صحابی نے عرض کیتا لا شیء. کیوں جی مولانا؟ لا شیء دا معنی کی ہے؟ لا نفی جنس سے، تے لا شیء دا معنی صحابی نے عرض کیتی جی ککھ نہیں. بولو ککھ نہیں، یہ لا نفی جنس ہے. تے دوسری روایت لفظ نے ما اعددت لہا من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صوم. یا رسول اللہ کوئی زیادہ نمازاں تے زیادہ روزے نہیں. اچھا ان کی مطلب حالانکہ نمازاں بھی ایسا روزے بھی ایسا، تے کیا لا شیء کوئی ککھ نہیں پلے؟ مطلب ادا کی ہے یا رسول اللہ عمل ہے نہیں، لیکن عملاں تے ماڑ نہیں، عملاں تے ناز نہیں، عملاں تے تران نہیں، انحصار نہیں. کیوں بلا؟ اس واسطے کہ کوئی سرگی داتا کوئی سرگی داتا رائے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے، سانو زیادہ نمازات زیادہ روزے نہیں نے. تے میرے کریم آقا نے فرمایا پھر میدان معاشرے کی لے کے جاوے گا، قیامت دن کی لے کے جاوے گا، آخر قیامت دا پوچھتا پھرنا ہے لے کے کی جائے گا. تے صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، اینا بھی خالی نہیں ہے، اینا بھی تئی دامن نہیں ہے، اینا بھی کنگلا نہیں ہے. ایک عمل ہے جڑا لے کے جاواں گا، ایک عمل ہے جڑا لے کے جاواں گا، ایک عمل ہے جڑا لے کے جاواں گا. آج سنی جدو کہندے نے کہ اسی اے عمل لے کے جانا ہے، تے موزی کہندے نے لو جی سنی محبت دی گل کردا ہے، یہ نماز دی گل نہیں کردا، روزے دی گل نہیں کردا، حج دی گل نہیں کردا، محبت کردا ہے. میں کہو چوڑا تو کہنا سنی نماز دی گل نہیں کردا، تے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز تیرے پیو نے پڑھی. بیٹھے ہو میں کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز تیرے بابے نے پڑھی ہے، 90 لاکھ نو کلمہ تیرے وڈے نے پڑھایا ہے.
میں کوئی عیسائی کے نیبرہڈ میں کوفہ کی سرزمین پر عیسائی ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ایک درخت ہے، وہ کھڑا رہتا ہے سٹل بغیر حص و حرکت کے. ایک دن صبح اٹھا، اسے وہ تنا نظر نہیں آیا، وہ پریشان ہوا. اس نے کسی سے پوچھا کہ میں ہر رات عشاء سے فجر تک یہاں ایک تنا دیکھتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. تو کسی نے کہا او بھیا وہ تنا نہیں تھا، وہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا جو ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتا تھا. میں نے کہا بتا ابو حنیفہ تیرا امام ہے یا میرا امام ہے؟ میں نے کہا تو جس ملا کو لے کے پھرتا ہے کہ وہ قبر کی بات کرتا ہے، وہ فکر آخرت کی بات کرتا ہے، میں نے کہا وہ فکر آخرت کی تجارت کرتا ہے، وہ فکر آخرت کو بیچتا ہے. وہ مولوی جو حکمرانوں کو جپیا لگاتا ہے، جو سیاستدانوں کے لیے بائیں کھولتا ہے، لیکن ماڑا بندہ سلام لینا آوے تین جی اشارے کر دے ہٹ پیچھے. ماڑے بندے نال سلام نہیں لینا. دنیا کو لوگوں کو کہتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا بے ثبات ہے. واقعات جھونپڑیوں کے سناتا ہے، خود ایسے محل میں رہتا ہے جو محل نواز شریف نے خواب چ نہیں ویکھیا ہونا. لیموزین تو تھلے نہیں آندا، لیموزین تو تھلے نہیں آندا. نالا بھی 1500 دا ویچ دے. 50 روپے والی ٹوپی جاؤ ایم ٹی جے 50 روپے والی ٹوپی 1800 دی ویچ دے. یہ تہاڈا مولوی ہے. میں کہ جدوں تہاڈا مولوی عمل دی تلقین کردا ہے نا، وہ کوئی ملک ریاض بندا ہے، کوئی نواز شریف بندا ہے، کوئی عمران خان بندا ہے، کوئی زرداری، میرا سیاسی جماعت نال تعلق نہیں ویسے گل کرن لگا، کوئی زرداری بندا ہے. تے جنہاں نوں ساڈے بابے تبلیغ کردے نے، کوئی ممتاز قادری بندا ہے، کوئی تنویر قادری بندا ہے. بولو فاقتلوا. لہذا آخری لمحات ہے، آخری لمحات. لہذا سنو، سنی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن سنی کہتا ہے ناز عملوں میں نہیں ہے، ناز نبی کی نوکری میں ہے. بولو میں گال اینڈ کرنی ہے جی، جتھے اینڈ کریں گا تو اچھا سا آ جائے گی. صرف 5-7 منٹ رہ گئے. توجہ. صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک عمل ہے جڑا میں لے کے جاواں گا. میرے نبی نے فرمایا 10 نہ کیا. اچھا مکالمہ ہو رہے ہیں نا، وہ صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تے دیگر صحابہ بڑی دلچسپی نال سن رہے ہیں یار ہن ویکھیے کہ اینڈ کتھے ہوندا ہے، گل مکدی کتھے ہے. کیونکہ وہ بھی چاہتے سن گل لگے تو نتیجہ نکلے. ٹھیک ہے نا. سارے اماتن گوش نے. انہیں کہا جی کوئی عمل نہیں. سرکار نے فرمایا پھر کوئی عمل نہیں، لے کے کی جانا ہے. یا رسول اللہ ایک عمل ہے. جواب وہی دیتا جڑا سنی دین دے. یہ دا مطلب سنی دا جواب وہی ہوندا جڑا نبی دے صحابی دا جواب سی. ٹھیک ہے. اس نے کہا الا انی احب اللہ و رسولہ. یا رسول اللہ اور کوئی عمل ہے یا نہیں ہے؟ میں تواڈے نال پیار کرنا، میں تواڈے نال پیار کرنا. تیری ترجمانی کسی نے کی تھی کہ ایک ایک حرف سجن دے نادا سنو دسدا وانگ قرآن. تھوڑا اچھا بولو تو پھر سنانا. ایک ایک حرف سجن دے نادا سنو دسدا وانگ قرآن. سورت یار دی ویندے رہنا. باقی کوئی نہ راضی ہوئے، بابے راضی ہو گئے. بابیاں دے مزاج والی گل ہے.
صورت یار دی ویندیا رہنا سب عملاں دی جانے اور ہر دم یاد ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ہوئی ورد دے گیا آزم ساڈا دین کی پوچھنا ساڈا یہ ہوئی دین ایمان تاجدار ختم نبوت عرض کی دی یا رسول اللہ میں تواڈے نال پیار کرنا ہن سنو دی گل سن لینے حدیث تے تسی پہلی بھی بڑی باری سنی ہونی ہے لیکن جب میں بیان کرنا طرز تکلم انداز بدل دیتا ہے بھی ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں میں جتھے اینڈ کرنا ہے صحابی نے عرض کی دی یا رسول اللہ میں تواڈے نال پیار کرنا وا تے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یار ایک ہی گل کر چھڈی آئی عملاں تے بیڑے پار ہونے نے عملاں نال نتارے ہونے نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی لوگ پڑھ دینے میں کہ نانا کاکا بلو کسے کامل کلوں بے تینوں دسے عمل سے زندگی تب بنتی ہے جب جو ڈاکٹر راغب حسین نعیمی بیان کر رہے تھے عمل سے زندگی تب بنتی ہے جب عمل کی عمارت کو ٹھوس صحیح سچے سچے عقیدے کی بنیاد پر تعمیر کیا جاتا ہے بنیاد ٹھیک نہ ہو تو 6 کروڑ سال بھی عبادت کیوں نہ کیو his worship life 60 million year ابلیس نے 6 کروڑ سال عبادت کی تھی میرے رب نے لپیٹ کے منہ پہ مار دی اور میں نکل فخرج میرا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ نکل get out from paradise immediately ابھی اور اسی وقت get out کیوں اس لیے کہ تیرے پاس عبادت ہے ادب نہیں ہے تیرے پاس عبادت ہے ادب نہیں ہے اور مجھے ایمان سے بتاؤ جو نور مصطفیٰ کا ادب نہ کرے جنت میں ہو تو نکال دیا جائے جو ہو ہی جنت سے باہر اور مصطفیٰ کا ادب نہ کرے میرا رب جنت میں جانے کیسے دے گا جنت ہے ہی ادب والوں کے لیے ادب پہلا کرین اچھا جی ہاں جی عرض کیا میرے نبی نے یہ نہیں کہا یار عمل کی بات کر تو کہتا ہے میں محبت میرے نبی نے فرمایا اچھا جی اب یہاں بھی حدیث کے 2 الفاظ ہیں 2 روایتیں 2 الفاظ انہیں کہا جی میں پیار کرنا تو اڑے نا اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں الا انی احب اللہ ورسولہ آخری لمحات نے اگر تہاڈی توجہ ادھر ادھر ہوئے تو میں اتنے چھڑ دیواں مفتی صاحب نہیں تو ویسے گل اگر پوری کراں کہ چھڑ دیواں نہیں کوئی ٹائم کا ایشو تو نہیں تہاڈا ٹائم ہو گیا ہوئے تو میں خود بھی پابند ہاں مینوں کوئی حرج نہیں میں اتنے چھڑ دینا کوئی ضروری توجہ گل ہے میں ایک بندہ ادھر ادھر ویکھے میں کلاس چھڑ دینا ہاں حدیث پاک کی مکمل کر کے چھڑن لگا لیکن ویکھو گے مینوں آن جانا نہ ویکھنا تو کوئی گل نہیں میں اتنے ہی چھڑ دینا پھر مکمل سنن واسطے میرے کو آ جانا میرے مدرسے بند روڈ آ جانا پوری حدیث سنا دے گا اسی کڑا علم مکانا ہے علم دی بے قدری ہوندی ہے جب بندہ دین کی بات کر رہا ہو حدیث کی بات کر رہا ہو قرآن کی بات کر رہا ہو سامنے بیٹھا بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو وہ دین کی توہین ہے یہ سمجھو بات یہ کیا طریقہ ہے یعنی آپ نہیں آپ تو بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہیں میں تو ویسے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب بندہ دین بیان کر رہا ہو لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں دیکھ رہے ہوں تو دین بیان کرنے والے کو کرنا ہی نہیں چاہیے وہاں نہیں کرنا چاہیے چلے جانا چاہیے جہاں لوگ سنیں وہاں سنانا چاہیے جہاں نہ سنیں یہ میں اپنے بھائیوں کو علماء کو کہہ رہا ہوں جہاں نہ سنیں نہ سنائیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو سننے والا اس کو سنائیں وگرنہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو نااہل کو دین سکھاتا ہے علم سکھاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈال رہا جس کی توجہ نہ ہو جو چاہتا ہی نہ ہو اس کو زبردستی نہیں اب سنیے توجہ سے کیا میرے نبی نے دو الفاظ ہیں اس نے کہا الا انی احب اللہ ورسولہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو میرے نبی نے فرمایا حبک ایہما
یدخلک الجنہ. لو جی اچھا میں عربی انج پڑھی ہے کہ تانوں سمجھ آ گئی، حالانکہ میں ترجمہ حبک ایہما یدخلک الجنہ. واہ جی واہ. اس نے کہا تھا میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، فرمایا پھر یہ دوواں دی محبت تینوں جنت تے چلا جائے گی. اچھا دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس کے جواب میں، جب اس نے کہا نا میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اچھا پھر اگر محبت کرتا ہے تو تجھے مبارک ہو، کیونکہ قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، کلیہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کیا کہ المرء مع من احب، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اچھا جیڑا محبت کرے کسے چٹیل میدان نال، کسے میدان نے جمع ہو کے بہ جاوے، مدینہ شریف نہ جاوے، رائے منڈ چلا جاوے. ہم مدینہ شریف جانا جائز نہیں تو رائے منڈ جانا جائز ہے. جو جس سے محبت سنیو تو میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی، کتنے خوش بخت لوگ ہو، اللہ نے تمہیں سیدوں کی محبت دی ہے، ولیوں کی محبت دی ہے، نبی کے صحابہ کی محبت دی ہے، نبی کے گھرانے کی محبت دی ہے، مصطفیٰ کی محبت دی ہے. تو سنو سوچو تم حشر کے میدان میں کن کے ساتھ ہو، کن کے ہو. اس لیے میرے بابا جی کہا کرتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. ایویں نہیں کہندے سن، اس واسطے کہندے سن بابا جی، اس لیے کہ کانفیڈنس سے کہتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. اچھا اب یہاں تک حدیث عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے، اس سے آگے بس کلوز کر دی جاتی ہے. چس ساڑی گا لگ گئے بس او سوڑ لو، او ایویں ہے میرا خیال ہے 1.25 منٹ دی. اچھا وہ حدیث کے راوی کون تھے میں نے شروع میں بتایا، کسی کو یاد ہے؟ سبحان اللہ جی، سلامت رہو جناب، سلامت. چلو میں نے مایوسی نہیں ہوئی کہ ایک بندے نو یاد ہے. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اب جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ مبارک ہو بھائی تجھے، تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر ضابطہ یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا ہم نے سنا، ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرائی. حضرت انس کہتے ہیں خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب سے ہمیں ہماری ماؤں نے جنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں کسی چیز سے ما فرحنا بشیئن، یہ ان کے لیے ہے علماء ما فرحنا بشیئن، یہ نکرہ تحت النفی ہے، نکرہ تحت. حضرت انس کہتے ہیں جب سے ہمیں ہماری ماؤں نے جنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی زبان رسالت سے یہ جملہ سن کے ہوئی ہے. یہ جملہ سن کے، کون سا جملہ؟ کہ جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں کیوں خوشی ہوئی؟ سنو، حضرت انس کہتے ہیں اس لیے کہ انا احب النبی، یہ حدیث کے الفاظ، انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم. کہا اس لیے کہ میں تو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، مصطفیٰ کے یار غار سے پیار کرتا ہوں، مراد رسول عمر ابن خطاب سے پیار کرتا ہوں. حضرت انس کہنے لگے کہ اگرچہ میرے عمل ان 3 ہستیوں جیسے نہیں ہیں لیکن زبان رسالت پر کامل یقین ہے، لہذا انشاءاللہ میں قیامت کے دن انہی تینوں کے ساتھ ہوں گا. تو جو پیار کرتا ہے مولا علی سے، جو پیار کرتا ہے حسین ابن علی سے، جو پیار کرتا ہے سادات سے، جو پیار کرتا ہے علماء سے، یہ محبت عمل ہے اور رائے گا نہیں جائے گا. اس لیے سنی ڈیفینسو نہ ہوا کر یار، اوفینسو رہا کر، سینہ تان کے کہا کر. جب تجھے کوئی کہتا ہے کہ تو محبت کی بات کرتا ہے تو کہو ہاں مجھے فخر ہے کہ ہم نفرت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم گھٹانے والے نہیں، ہم بڑھانے والے ہیں.
ہم جلنے والے نہیں، ہم خوش ہونے والے ہیں۔ ہم اعتراض والے نہیں، ہم احترام والے ہیں۔ ہم کلاشن کوف والے نہیں، لا خوف والے ہیں۔ ہم پستول والے نہیں، لا ہول والے ہیں۔ ہم کرسی والے نہیں، آیت الکرسی والے ہیں۔ ہم تلوار والے نہیں، کردار والے ہیں۔ ہم شرارت والے نہیں، شریعت والے ہیں۔ ہم بم بارود والے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دم درود والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔